لیکن نہ مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولا لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کچھ تھا اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی، چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقریریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتے جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہ نور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے۔ قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دنیا کی قومیں لڑیں گی، ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں، ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ۔ آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنے بغیر کسی جنگ، قتل و غارت کے، گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں، آپ کی نسلوں میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات موجود ہوں اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنیں اور کھیلیں، آئیں وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں۔ تو ایک روایت سناتا ہوں۔ مفہوم ہے، میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں، چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھی۔ آقا نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے، یعنی یہ وہ درخت ہے، یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں۔ جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے، پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 زہری ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا ان نہروں کے بارے میں، تو جنت میں ہیں، اور زہری نہریں دنیا میں ہیں، وہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے، یعنی 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں دنیا میں ہیں، ایک نیل اور ایک فرات، دریائے نیل، دریائے فرات۔ میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں۔ دریائے نیل سدرۃ المنتہا سے نکل کر ہماری دنیا میں آ رہا ہے، اس لیے آج تک اس دریا کی بنیاد کوئی تلاش نہ کر سکے گا، اور دریائے فرات بھی اس سدرۃ المنتہا سے نکل کر دنیا سے آیا ہے، اور قرب قیامت میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر اور تجسس اور شوق کے قیمتی ماہرین، سائنسدان اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر لے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کی بنیادیں ہیں ہی آسمانوں میں۔ دریائے نیل قدیم مصر کی تہذیب کے عروج اور دولت کا ایک بڑا ذریعہ تھا، اس لیے قدیم مصری لوگ اس دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ
افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے. یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا، اس کی لمبائی تقریباً 65,000 کلومیٹر. یہ دریا سوڈان کے ایک دلدلی علاقے میں جس کا نام سد ہے گم ہو جاتا ہے. آج تک معلوم نہیں ہوا آخر نکل کہاں سے رہا ہے. نیل کے کنارے آس پاس کے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہیں. ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ زیورات، تعویذات، مقدس اشیاء میں ڈھلتے اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر، یاقوت، سرخ یاقوت، عقیق، سنگ یشم، زمرد، فیروزہ شامل ہے. نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی، خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا اور ہے، جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی. آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں. اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر الاصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 پر بیان کیا ہے. عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں لیث بن سعد نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا. حائد بن ابی سالون جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے. اس نے دریا نیل کی برکتیں، نعمتیں اور بہاؤ کو دیکھا. دل میں خیال آیا میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں، چاہے مجھے اس کوشش میں موت ہی کیوں نہ آ جائے. وہ روانہ ہوئے. روایت 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے. 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر انسانوں کے درمیان، یعنی بیابان، جنگل، جنات کی وادیوں میں. ایک سب سمندر تک پہنچے جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا. وہ کنارے پر چڑھے. ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا. یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا. اس کا نام عمران تھا. دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ یہاں تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے. پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا. شرط رکھی اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا. عمران نے بتایا راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے. وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی. تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھرو گے، پھر چاندو کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے. حائد روانہ ہوئے. تمام مراحل سے گزرے. سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس نے سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے. 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جیحون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں اور ایک نیل کی شکل، یہ جاری ہو گئے تھے. پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا. کہا اے حائد تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا. یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا. فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمرودی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے. حکم دیا اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں. واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے. بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں. بات چیت ہوئی وہ بزرگ سے. دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا. شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالا کھایا. اس لیے شیخ نے کہا یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا. اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے. یہ حائد کی آزمائش تھی. اس نے وہ حد پالی جو اس کی ہمت تھی. پھر واپس مصر آیا، لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی. آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں. کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً ضرور چاہتے ہیں. تو پھر ایک کام کریں. یہ جو تعویذ ہے نقش دریا نیل ہے جو ہمارے ابکری میگزین میں، یہ دیکھیں چھپا ہے، ابکری میگزین میں چھپا ہے دریا نیل، اور یہ نومبر 2023 میں چھپا تھا، نیٹ پہ موجود ہے. تعویذ ہے دریائے نیل کا. روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں. اس نقش کو سامنے رکھیں
اور روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ الرحمن کی آیت، اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، امیر المومنین حضرت عمر کی، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔ آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر 1 رزق کی برکت، نمبر 2 کاروبار میں عروج اور ترقی، نمبر 3 نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم، نمبر 4 بے اولادوں کو اولاد، نمبر 5 نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے، نمبر 6 آپ جہاں چاہیں وہاں عزت وقار شان و شوکت، نمبر 7 ذاتی گھر، بہترین گھر، بڑا گھر اور خوبصورت، نمبر 8 بڑے لوگ، حکام، افسران آپ کے خیرخواہ ہوں گے، اور نمبر 9 آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے، اور نمبر 10 آپ کو روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا، اور نمبر 11 اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا۔ آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں، ہم دہرا لیتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ تعویذ نقش دریائے نیل، اس کو لکھیں گے، پرنٹ نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے، لکھ کے سامنے رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا لیں، اور روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں، اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی، اس کا نور مجھے مل رہا، میری نسلوں کو مل رہا۔ دوسرا تصور جواہرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں، عرشوں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی، میری نسلوں کو مل رہی۔ پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے، ہمارے دل میں ساری انسانیت و امت کی خیر خواہی ہو۔ یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں، یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا۔ نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں، گھر کا ہر فرد کرے، آپ کو جو وقت میسر ہو، جو لمحہ میسر ہو، جس میں یکسوئی ہو، جس میں سہولت ہو، آپ کو جو لمحے میسر ہو بس اس میں کریں، اور ضرور کریں۔ زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں، لے لیں، وقت تھوڑا ہے، زندگی کی خبر نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا، لیکن نہ مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں، سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی، چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت، تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے، اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتیں جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے، اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہ نور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی
तलाश में रहता है। आप तारीख उठा के देखें, इन कीमती पत्थरों के पीछे कितनी जंगें हुई, कत्ल गारत हुई, शहर बर्बाद हुए, मुल्क बर्बाद हुए, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, खोपड़ियों के मीनार बने इन खजानों और कीमती पत्थरों के लिए। क़यामत में एक ऐसी जंग की पेशिनगोई मेरे आका ने फरमाई जिसका मफहूम है कि क़यामत के करीब दरियाए फुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। दुनिया की कौमें लड़ेंगी, हर 1000 में 999 मारे जाएंगे, एक बचेगा। आप खुद सोचें, इन जवाहरात और कीमती मोतियों के लिए इंसान कितना दीवाना। आखिर दरियाए फुरात से ही क्यों सोने का पहाड़ और कैसे निकलेगा, आज मैं इसका आपको राज बताऊंगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन कीमती जवाहरात के मालिक बने, बगैर किसी जंग कत्ल गारत के, घर बैठे इन कीमती पत्थरों के मालिक बन जाए, आपकी नस्लों में ज़मरद, याकूत, हीरे, जवाहरात मौजूद हों और आपके बच्चे उसके ताज पहने और खेलें, आए वो राज बता दूं, वो दरवाज़ा हम मिलजुल के खोल लें जिससे घर बैठे आप माला माल हो जाएं, वो कीमती जवाहरात आपके घर आ जाएं। तो एक रिवायत सुनाता हूँ। मफहूम है, मेरे आका जब मिराज पे तशरीफ़ ले गए तो छठे आसमान पर बेरी का एक अजीम व शान दरख्त देखा जिसकी जड़ें, छठे और शाखें 7वें आसमान पर थी। आका ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे बताया सिदरतुल मुंतहा है, यानी ये वो दरख्त है, ये मखलूक के इल्म की इंतहा है। जो भी नीचे से आता है यहीं से वसूल करता है, जो ऊपर से आता है वो यहीं से वसूल करता है। इसके इर्द गिर्द सोने के परवाने उड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म ने इसे ढांपा तो वो दरख्त याकूत, ज़मरद और मोतियों में तब्दील हो गया और उसमें ऐसे रंग नजर आने लगे जिसको कोई भी नहीं जानता। इसके फल ऐसे हैं जैसे मकाम हिज्र के मटके, पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान, जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, 2 नहरें बातनी हैं और 2 जहरी हैं। आका ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा इन नहरों के बारे में, तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में है। वो एक दरियाए नील है और एक दरियाए फुरात है, यानी 2 नहरें बातनी हैं और 2 नहरें दुनिया में हैं, एक नील और एक फुरात, दरियाए नील, दरिया फुरात। मैं दोनों दरियाओं पे गया हूँ। दरियाए नील सिदरतुल मुंतहा से निकलकर हमारी दुनिया में आ रहा है, इसलिए आज तक इस दरिया की बुनियाद कोई तलाश न कर सकेगा। और दरिया फुरात भी इस सिदरतुल मुंतहा से निकलकर दुनिया से आया है और क़यामत में सोने का पहाड़ निकलेगा। पिछले कई सौ सालों से मुहिम एडवेंचर और तजस्सुस और शौक के कीमती माहिरीन, साइंसदान इसकी बुनियादों को तलाश करने की कोशिश कर ले, कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हो कैसे सकता है, इसकी बुनियादें हैं ही आसमानों में। दरिया नील कदीम मिस्र की तहजीब के उरूज और दौलत का एक बड़ा जरिया था, इसलिए कदीम मिस्री लोग इस दरिया को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है। ये बहुत बड़ा फैला हुआ दरिया, उसकी लंबाई तकरीबन 65,000 किलोमीटर। ये दरिया सूडान के एक दलदली इलाके में जिसका नाम सद है गुम हो जाता है। आज तक मालूम नहीं हुआ आखिर निकल कहां से रहा है। नील के किनारे आसपास के इलाके कीमती पत्थरों की कानों से माला माल है। इन पत्थरों की कानों से निकालकर दरिया नील के जरिए शाही कारखानों तक पहुंचाया जाता है और ये जेवरात, तावीज़ात, मुकद्दस अशिया में ढलते इस कीमती पत्थरों में जामनी पत्थर, याकूत, सुर्ख याकूत, अकीक, संग यश्म, ज़मरद, फिरोज़ा शामिल है। नील एक दरिया नहीं बल्कि जिंदगी, खुशहाली और पोशीदा खजानों की अलामत था और है, जिसने कदीम मिस्र की अजमत की बुनियाद रखी। आपको दरिया नील के बारे में एक अनोखी बात बताता हूँ जिससे अंदाजा होगा इसमें कायनात के क्या राज छुपे हैं। इस वाक़े को इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जाफिर अल-अस्बहानी ने अपनी किताब अल-अज़मा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1421 पर बयान किया है। अब्दुल्ला बिन सालेह फरमाते हैं, लैस बिन साद ने एक अजीब वाक़या बयान किया। हायत बिन अबी सालून जो हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, मिस्र में जुल्म से तंग आकर पनाह गजीर हुए। उसने दरिया नील की बरकतें, नेमतें और बहाव को देखा। दिल में ख्याल आया, मैं नील के किनारे किनारे इसके असल मंबा यानी असल चश्मे तक पहुंचूं, चाहे मुझे इस कोशिश में मौत ही क्यों ना आ जाए। वो रवाना हुए। रिवायत है 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर आबाद इलाकों और जिन्नात की वादी में सफ़र करते रहे। 30 साल इंसानों के दरमियान और 30 साल गैर इंसानों के दरमियान, यानी बयाबान, जंगल, जिन्नात की वादियों में। एक सब समंदर तक पहुंचे जहां नील दरियाए फट कर निकल रहा था। वो किनारे पर चढ़े। एक सेब के दरख्त के नीचे एक शख्स नमाज में मशगूल था। यह शख्स वो था जो हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उसका नाम इमरान था। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो इमरान ने कहा, मुझे भी यही शौक दरिया नील का कि निकल कहां से रहा है।
یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ یہاں تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، شرط رکھی اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا۔ عمران نے بتایا راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے، وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی، تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھرو گے، پھر چاندو کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی، اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ حائد روانہ ہوئے، تمام مراحل سے گزرے، سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے، جہاں اس نے سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی، اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے، 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے، اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جیحون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں، اور ایک نیل کی شکل، یہ جاری ہو گئے تھے۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، کہا اے حائد تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں، اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی وہ بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا۔ شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالا کھایا۔ اس لیے شیخ نے کہا یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا، اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے۔ یہ حائد کی آزمائش تھی، اس نے وہ حد پالی جو اس کی ہمت تھی۔ پھر واپس مصر آیا، لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً ضرور چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک کام کریں، یہ جو تعویذ ہے نقش دریا نیل ہے جو ہمارے ابکری میگزین میں، یہ دیکھیں چھپا ہے، ابکری میگزین میں چھپا ہے دریائے نیل، اور یہ نومبر 2023 میں چھپا تھا، نیٹ پہ موجود ہے۔ تعویذ ہے دریائے نیل کا۔ روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس نقش کو سامنے رکھیں اور روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت، اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، امیر المومنین حضرت عمر کی، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔ آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر 1 رزق کی برکت، نمبر 2 کاروبار میں عروج اور ترقی، نمبر 3 نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم، نمبر 4 بے اولادوں کو اولاد، نمبر 5 نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے، نمبر 6 آپ جہاں چاہیں وہاں عزت، وقار، شان و شوکت، نمبر 7 ذاتی گھر، بہترین گھر، بڑا گھر اور خوبصورت، نمبر 8 بڑے لوگ، حکام، افسران آپ کے خیر خواہ ہوں گے، اور نمبر 9 آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے، اور نمبر 10 آپ کو روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا، اور نمبر 11 اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا۔ آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں، ہم دہرا لیتے ہیں یہ عمل کیا ہے۔ یہ تعویذ نقش دریائے نیل، اس کو لکھیں گے، پرنٹ نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے، لکھ کے سامنے رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا لیں، اور روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں، اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی، اس کا نور مجھے مل رہا، میری نسلوں کو مل رہا۔ دوسرا تصور جواہرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں، عرشوں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی، میری نسلوں کو مل رہی۔ پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے، ہمارے دل میں ساری انسانیت و امت کی خیر خواہی ہو۔ یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں، یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے،
11 دفعہ پڑھنا ہے اور آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا۔ نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں۔ گھر کا ہر فرد کرے، آپ کو جو وقت میسر ہو، جو لمحہ میسر ہو، جس میں یکسوئی ہو، جس میں سہولت ہو، آپ کو جو لمحے میسر ہو بس اس میں کریں اور ضرور کریں۔ زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں، لے لیں۔ وقت تھوڑا ہے، زندگی کی خبر نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا۔ لیکن نہ، مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں، سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی؟ چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز۔ کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا آپ بھی ساری زندگی غربت، تنگ دستی میں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بھکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کریں؟ یہ وہ راز ہے جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ راز پانے کے لیے ہمیں 7ویں آسمان پر جانا پڑے گا۔ ایک چاندی سے بنا جہان ہے، ایک سونے سے بنا جہان ہے، ایک موتیوں سے بنا جہان ہے، جہاں کے پھل یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقریریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائیں جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی۔ انسان جنت سے آیا، اس کا مزاج جنتی ہے، خواہشات جنتی، چاہتیں جنتی، اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں، اور انسان ان چیزوں، قیمتی پتھروں یعنی سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرا، کوہ نور، مرجان، زبرجد، ان کا پھر دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہو؟ جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے۔ میں آپ کو چند احادیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مفہوم توجہ فرمائیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گارا خوشبودار، اس کی مٹی سرخ زعفران سے بنی ہوئی، اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یاقوت اور موتیوں سے بنے ہیں، اور جنت میں یاقوت سے بنی حوریں ہوں گے۔ جنت کے محل سبز رنگ کے زمرد اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جنت سے 2 یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا، ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں یاقوت، قیمتی پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ انسان جنت کا باسی ہے، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، شہر برباد ہوئے، ملک برباد ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے۔ قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، دنیا کی قومیں لڑیں گی، ہر 1000 میں 999 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ آپ خود سوچیں، ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوانہ۔ آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا؟ آج میں اس کا آپ کو راز بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جواہرات کے مالک بنے بغیر کسی جنگ، قتل و غارت کے، گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں، آپ کی نسلوں میں زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات موجود ہوں اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنے اور کھیلیں، آئیں وہ راز بتا دوں، وہ دروازہ ہم مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں، وہ قیمتی جواہرات آپ کے گھر آ جائیں۔ تو ایک روایت سناتا ہوں، مفہوم ہے میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں، چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان پر تھیں۔ آقا نے فرمایا، جبریل نے مجھے بتایا سدرۃ المنتہا ہے، یعنی وہ درخت ہے، یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے، جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں، جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت، زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔